اس لیے امت کے اندر پہچان کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ ایک امت دعوت کہلاتی ہے اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی انسانیت ہے اس کے سامنے اس دین کا پیغام پہنچانا، اس کو اس دین کا مخاطب سمجھنا کہ یہ دین کل انسانیت کا دین ہے، اس کو دعوت دینا، اس کو اس کی ضروریات حالات کے مطابق یہ بات سمجھانا کہ اس کے مسائل کا حل اس دین کے اندر موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے کل انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت۔ اب اس کے بعد جو اس فکر کو، اس نظریے کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے امت اجابت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس نے اس دعوت کو، اس فکر کو، اس نظریے کو قبول کر لیا۔ اب جس نے اس فکر و نظریے کو قبول کیا ہے اس کی ذمہ داری پھر کل انسانیت کے حوالے سے اس کو منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس تنگ نظری سے، تنگ ظرفی سے نکالے اور کل انسانیت کے لیے وہ پیغام رحمت ثابت ہو۔ تو اس وجہ سے دین اسلام کو ہم نے دین انسانیت کے طور پر نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ اس کو اپنے نظریے کا، اپنی فکر کا، اپنی سوچ کا حصہ بنانا۔ تو پھر جا کر اس منصب کے اہل ہوں گے جس کو قرآن حکیم نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم کل انسانیت کے رہنما بنو، ان کے لیے گواہ بنو، ان کے لیے نمونہ بنو۔ یہ ہے منصب، امت وسط ہونا اور شہداء علی الناس، کل انسانیت کے لیے رہبر بننا، کل انسانیت کے لیے نمائندہ بننا۔ اور اگر کل انسانیت کے لیے کوئی رہبر نہیں بنتا تو پھر وہ اس منصب سے گر جاتا ہے۔